شوکت علی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے اس وقت سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بطور فائنینس منسٹر آ رہے ہیں, فائنینس ایڈوائزر آ رہے ہیں, اکنامک ایڈوائزر آ رہے ہیں, کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بن رہی ہے جس کے چیئرمین جو ہے پرائم منسٹر ہیں, تو میں اس کے کنوینر کے طور پہ آ رہا ہوں. تو وہ ایک قسم سے کوآرڈینیٹ کرے گی جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی, تو اس کو کوآرڈینیٹ کرے گی, کیونکہ اس وقت کوآرڈینیشن فنکشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, مطلب ایبسنٹ ہے. تو اس سے یہ ہے کہ کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ پہ جا رہی ہے. تو اس کا کنوینر ہونے سے ظاہر ہے کہ میں ہیلپ کر سکوں گا اپنا اس گورنمنٹ کو. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بھی میرے سے پوچھا گیا کہ میں کسی عہدے پہ آنا پسند کروں گا کہ نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس وقت میرا ایک نیب نے اپیل کی ہوئی ہے, اس کے بیچ میں اپنا اپنا ہائی کورٹ میں, اور وہ میرے فیور میں ہی جا چکا ہے یہ نتیجہ, لیکن انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. تو یہ اپیل جس وقت بھی ختم ہوئی تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ ہم کوئی اور مثبت رول میں لے سکتا ہوں یا نہیں. مگر طیب صاحب جو معیشت کے مسائل ہیں, جو ایڈوائزری رول ہے, ظاہر یہ حکومت آئی اس وقت بھی انہوں نے مختلف کمیٹیز بنائی اور بڑے لیڈنگ اکانومسٹ بھی اس میں رکھے, مگر پھر اس کا وہ اثر نہیں رہتا ہے. تو جب تک آپ ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہوں گے, آپ کو لگتا ہے آپ کوئی فرق ڈال پائیں گے؟ نہیں, میں زیادہ فرق تو نہیں ڈال سکتے, آپ کی بات صحیح ہے. لیکن اگر ایڈوائزری جو کمیٹی ہے وہ بھی اگر کوئی افیکٹو آدمی اس کی کوآرڈینیشن کر رہا ہو تو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑے گا. لیکن آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ جو کیپٹنز آف دی شپ ہے نا, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو مجبوری بتا دی, اور میرا پرنسپل ہے کہ میں اگر میرے پر کوئی کیس اگر بنا ہوا ہے, حالانکہ یہ اس وقت تو یہ اونس جو ہے وہ نیب پہ ہے کہ وہ اپنی اپیل کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو انہوں نے بری کر دیا ہے. لیکن پھر بھی ایز اے میٹر پرنسپل I would just not like to take a position as of now, and hopefully in the near future یہ اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی پرائم منسٹر چاہیں گے تو وہ انشاءاللہ کریں گے. یعنی کہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو فائنینس منسٹری آفر کی جاتی ہے تو پھر آپ قبول کر لیں گے؟ بالکل. اور طری صاحب اس وقت اگر آپ ایڈوائس بھی کرنے جاتے ہیں, آپ جس طرح معیشت کو دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم نے آئی ایم ایف کی بہت سخت شرائط مان لی ہیں, کیا ہم اس سے بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے؟ آپ نے ماضی میں آئی ایم ایف سے بھی نیگوشیٹ کیا ہوا ہے, معیشت بھی چلائی ہے بطور وزیر خزانہ. آپ کے خیال میں کیا بہت سخت پروگرام مان کر آ گئے ہم؟ میرے خیال میں شروع کے بیچ میں ہم نے غلطی کر لی, اور میرے خیال میں سوچ یہ تھی کہ دیکھیں فرنٹ لوڈڈ کر دیا جائے تاکہ پولیٹیکل کاسٹ تو جو ہوگی ہمیں بعد میں اس کو چینج نہیں کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہ چیز جو تھی, یہ تھنکنگ ٹھیک نہیں تھی. تھنکنگ یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے عوام کے لیے جو ہمارے جو بیسکلی جو گروتھ تھی اس وقت 5.5% کی, وہ ضرور یہ تھی کہ آپ اس کو ایک ڈیٹ سپورٹڈ وہ گروتھ تھی. تو اس کی وجہ سے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت بڑا کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو آپ ہینڈل کرتے, لیکن اگر 7% آپ کا کور انفلیشن ہے اور 13.25% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت 112-115 پہ پھر رہا تھا, اور آپ اٹھا کے اس پہ 165 پہ لے کے چلیں, تو آپ نے معیشت کی تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ساری چیزیں بڑھا دی, آپ نے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے, گیس کے ریٹس بڑھا دیے, پیٹرول, ایوری تھنگ جسٹ وینٹ اپ. سو اس سے یہ ہوا کہ ڈیمانڈ تو اڑ گئی ہے. جب ڈیمانڈ اڑ گئی اور مطلب معیشت بیٹھ گئی تو اس سے ان امپلائمنٹ ہو گئی. ظاہر ہے جب آپ نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو اتنا زیادہ کر دیا تو اس کے انفلیشن زیادہ ہوئی, فوڈ پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. تو میرے خیال میں شروع کے بیچ میں نیگوشیشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی. اب جو ہے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے گوئنگ فارورڈ, کیونکہ ہم نے $500 ملین بھی لے چکے ہیں اس وقت. لیکن ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پہلے دیکھنا پڑے گا, اور یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا عوام جو اس وقت پس چکا ہے کووڈ سے, کووڈ 1, 2, 3, تو وہ کتنا سہار سکتا ہے یہ جتنے بھی ہم اس کے اوپر ہم بوجھ ڈال رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہمارے خیال میں
یہ اتنا بوجھ نہیں سہ سکتے تو وی شوڈ گو بیک ٹو IMF اور کہیں یار دیکھو ساری دنیا کے بیچ میں لوگ اس وقت جو ہے ریلیف دے رہے ہیں اپنی عوام کو، اور ہم ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور کووڈ 3 آ گیا ہے اس وقت، اور کووڈ 3 جو ہے بڑا سخت ہے اس وقت۔ تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز کریں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں اور ہمارے جو عوام کے انٹرسٹ میں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں IMF سے نکل جانا چاہیے، لیکن آئی تھنک ان کو ہمیں ایک سمجھانا چاہیے کہ بھائی جان آپ دنیا کے ویڈیو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی 4-4.5 روپے کا بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، انفلیشن ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو اور زیادہ پریشر آ جائے گا، ساتھ میں ریونیو میجرز جو کہے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک اچھی گروتھ ہمیں نظر آئی ہے، مارچ کے نمبرز بھی جو آ جائے، مگر اس میں بھی زیادہ اضافہ نہیں ہو پائے گا، اور پھر اگر انفلیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس پر دوبارہ پریشر آ سکتا ہے، تو معیشت شاید متحمل نہ ہو سکے اتنی سخت کنڈیشنز کی، آپ سمجھ رہے ہیں، یا ہم بڑھ سکتے ہیں ان کنڈیشنز کے ساتھ بھی آگے اور گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ کنڈیشنز کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں دوسری سائڈ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جو ہے ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی گھر ٹھیک کریں۔ دیکھیں جی اس وقت آپ نے پاور سیکٹر جو ہے، پاور سیکٹر کے جو آپ کا جو لاسز تھے وہ تقریباً 19% تھے 2018 میں، ابھی وہی کوئی 17.5% ہے، 1.5% یا 18% ہے۔ آپ کی ریکوریز جو تھی وہ 90% تھی، ابھی بھی وہی 90% ہے۔ تو ہم نے اپنا گھر کس طرح ٹھیک کیا؟ ہم نے کیوں نہیں ٹھیک کیا اپنا گھر 2.5 سال میں؟ تو ہمیں ادھر بھی تو توجہ دینی پڑے گی، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ توجہ دینی پڑے گی کہ دیکھو کہ کووڈ وغیرہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ 9 سے اب 10% پہ آئے گی، 10% چلیں جی۔ کووڈ آیا جو مطلب ڈاؤن ٹرن آیا، لیکن دنیا میں تو ٹیکس ٹو GDP 19-20 ہوتی ہے، چلو آپ کم از کم 12-13-14% کی طرف تو جائیں نا یار، وہ تو گنجائش ہوگی نا ادھر۔ So what I'm saying is کہ ہم اپنا گھر بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کس نے ہمیں روکا ہے کہ ہم یہ SOEs جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں؟ یہ جس طریقے سے چل رہی ہیں، ہم ابھی تک 2.5 سال میں ان کے MDs بھی نہیں لگا سکے، ان کی مینجمنٹ بھی نہیں چینج کر سکے۔ یہ کیسا مطلب ایک قسم کا ہماری پرفارمنس ہے۔ ہم بالکل IMF کے پاس جائیں اور ان سے یہ بات کریں کہ یہ ہمارا کووڈ 3 آ گیا ہے، لیکن ہم اپنا گھر بھی ٹھیک کریں، اور جب ہم اپنا گھر ٹھیک کرنا شروع ہو جائیں گے تو IMF اور باقی جو ادارے ہیں ورلڈ بینک وغیرہ وہ بھی ہماری بات مانیں گے۔ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے IMF کا پورا فوکس ہے، جو کوئی 3 پوائنٹس آپ نے کیے، میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں۔ IMF کا فوکس ہے کہ جی سرکولر ڈیٹ کم کریں، اور اس کا وہ جو حل دیتے ہیں وہ ریونیو بیسڈ ہے کہ جی آپ ٹیرف بڑھا دیں، کیونکہ آپ ویسے ان خساروں کو نہیں ختم کر سکے۔ اب حکومت بھی وہی کر رہی ہے کہ جی ریونیو بیسڈ ماڈل ہے، ہمارے لاسز اپنی جگہ پر ہیں، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے ریکوریز بھی کم ہوئی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہاں کچھ بہتری لائی جا سکتی تھی جس کی وجہ سے ٹیرف بڑھائے بغیر بھی یا کم بڑھا کر بھی عوام کو ریلیف دیا جاتا؟ وہاں پر 2.5 سال میں حکومت فیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے IMF کی اتنی ٹف کنڈیشنز ہیں۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ ضروری مکھی پہ مکھی ماریں شروع کر دیں کہ جی ریونیو نہیں آ رہے تو آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں۔ اگر اس طرح ٹیرف بڑھاتے رہیں گے، یہ حکومتی ادارے ہیں، اس میں جتنے آپ ٹیرف بڑھائیں گے اتنی کرپشن بڑھے گی، اتنے لاسز بڑھیں گے آپ کی۔ تو آپ نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے نا۔ تو اس کے بیچ میں اگر فرض کریں اگر آپ کے لاسز 3-4-5% کم ہو گئے ہوتے اور آپ کی جو ریکوریز 3-4-5% زیادہ ہو گئی ہوتی، تو آپ کا یہ 10% کا جو سوئنگ تھا that by itself should have taken care of much of the circular debt۔ circular debt کا مطلب بڑھتا نا اور کم بھی ہونا شروع ہو جاتا، تو بالکل ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے بیچ میں یہ اس میں کمی رہ گئی ہے۔ صاحب اور جو آپ نے بات کی SOEs کی، اب ظاہر سرمایہ پاکستان کے ماڈل کے ساتھ ہی آئے تھے، وزیر اعظم بھی کہتے تھے کہ ملیشیا کا ماڈل ہوگا، اسد عمر صاحب نے متعارف بھی کرایا، کمٹمنٹس بھی بہت کی، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لانے کی بات کی۔ ماڈل میں مسئلہ تھا، یہ ایگزیکیوٹ ٹھیک نہیں کر سکے۔ ایگزیکیوٹ کوئی رسپانسبلٹی کسی نے نہیں لی۔ یہ بیسکلی بات ہے رسپانسبلٹی۔ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس نے اس ملک کے بیچ میں ایک بہت بڑے ادارے کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا جس کا نام حبیب بینک تھا، اور مجھے معلوم ہے کتنی مشکل تھی اس میں، کیسی مشکلیں ہمیں پیش آئیں۔ مطلب ایک وقت میں تو مجھے وہ اریسٹ کرنے لگے تھے، اتنے ہم سخت ڈیسیژن لے رہے تھے۔ تو ویری فیکٹ ہے آپ کے پاس اگر ایک وہ ادارہ تھا، اب اتنے ادارے ہوں گے جو اپنے کرنے ہیں، اور اگر آپ 10-15 اداروں سے بھی شروع کریں تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہی نہیں ہیں تو آپ ظاہر نہیں کریں گے۔ تو سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے اور اسی کو پرسو کیا جائے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں حکومت کوئی رول پلے نہیں کر سکتی۔ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لانا ہوگا بورڈز پہ، بورڈ کے اوپر جو ایک ایپیکس بورڈ بنے گا
وہ نیچے بورڈز بنائیں اپنی مرضی کے اور پھر اکاؤنٹیبل ہوں, ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پھر مادر پہ درزاد ہو جائیں, نہیں, they must basically be held accountable. لیکن پہلے آپ پورا جو کینوس تو چینج کریں. مگر شوکت علی صاحب, پرائیویٹ سیکٹر کا ایک مسئلہ یہ ہے اس ملک میں, اب تقریباً 2-3 وزیر کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے تو ڈپارٹمنٹ میں بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے. پاور سیکٹر کے میں بھی کہا جا رہا ہے, پھر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں بھی کہا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے ڈر سے کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ آئے گا, جو کچھ کیا گیا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ جو ماضی میں حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں یار, یہ بھی بڑا اچھی بات آپ نے مسئلہ اٹھایا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ایک نیب امینڈمنٹس کی تھیں جو کہ کچھ عرصہ چلیں اور وہ اچھی تھیں اور لوگوں کو انہوں نے کافی کانفیڈنس دیا. اب ہمیں چاہیے کہ وہی جو چیز پیکج ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یا کم از کم نیشنل اسمبلی میں لے جا کے, ان کے پاس جو ابھی سینٹ بھی ہو گئی ہے, میجورٹی ہے, نیب کا آرڈر جو آپ کے جو لاز ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے, اور ایک فلٹر کر دے نا, مطلب کریٹ کر دے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ آئیں گے ان کو کوئی اس طرح نہیں اٹھا لے گا unless signed off by a group of elders in the government. عشرت حسین ہیں, منسٹر آف فائنانس ہے, اسی طریقے سے ایک فلٹر بنا دیا جائے. ہر چیز کا حل ہو سکتا ہے. having said that, میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بیوروکریسی کا تو عمل دخل نہیں ہے نا. اس میں تو اگر جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ لائیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے چیف ایگزیکٹو لائیں گے, وہ تو مطلب کام کریں گے. آپ کا جو کوشچن ہے کہ کیا وہ آپ لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے, تو آپ کو نیب کے ان میں بھی تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی. اور ایز آف ناؤ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک گروتھ کا پیٹرن آتا ہے پاکستان کی اکانومی میں, ہم نے دیکھا کہ گروتھ آتی ہے تو گروتھ ساتھ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لاتی ہے, کیونکہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوئی ہوتی, ایکسپورٹس بھی وہی 2-2.5 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئی ہوتی ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی اگر تھوڑی سی گروتھ آئے گی ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لائے گی اور ہم پھر دھڑام سے گر جائیں گے. دیکھیں جی, آپ کو یہ جو آپ بات کریں گروتھ لاتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے باہر سے کیپٹل لانے کی کوشش کرتے ہیں, whether debt or otherwise, to support that growth. Because جب تک آپ کا سیونگ ریٹ اور انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے وہ نہیں جائے گا اس لیول پہ جس کے جو کہ 5-6-7%, 8% کی گروتھ کو سپورٹ کرے گا, تو یہ سائیکلز آئیں گے. آپ کا یہ رول آف تھم ہے کہ آپ کا جو سیونگ یا انویسٹمنٹ ریٹ ہے اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک سسٹینیبل گروتھ ریٹ ہوگا. تو اگر آپ 14-15% یا 16% کی اگر انویسٹمنٹ پہ پھر رہے ہیں تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4% ہی ہو سکتی ہے. اور ہماری تو 16 بھی نہیں ہے, ہم 14%, 13% کے اوپر ہے. تو وہی ہماری 3-3.5 پہ, جب ہم 3-3.5 کو زیادہ پش کریں گے, زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم بیسیکلی ڈیٹ لے کے آئیں گے, اور وہ ڈیٹ جب ری پیمنٹس آئیں گی تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اور پچھلے 2.5-3 سال میں جو ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں ہم ڈیٹ ٹریپ میں مزید زیادہ پھنسے ہیں جو 2.5-3 سال پہلے تھے, یا اس سے نکلنے میں تھوڑا سا باہر آئے ہیں کیونکہ ڈیٹ میں تو اضافہ ہوا ہے؟ نہیں, ابھی آپ کو اگر آپ اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کو ڈی بیس کر دیں تو اس سے کافی فرق پڑے گا. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا فرق پڑے گا. بڑی دیر سے نہیں ڈی بیس ہوئی, اس کو کرنا پڑے گا, ری بیس کرنا پڑے گا, اور وہ اچھی چیز ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے اور آپ نے اس کی ری پروفائلنگ جو کی اتنی اگریسولی, اور وہ بھی آئی ایم ایف نے کہا آپ کو, تو آپ نے ان سے بھی بڑھ کے زیادہ کر دی. اس نے کچھ 15 سے 1600 ارب روپے کا ایڈیشنل انٹرسٹ آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا اینولی, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی 30% جو لانگ ٹرم تھا اور اس کو 70% پہ لے کے جانے کا within only 12 to 14 months. کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کہتے ہیں ہم کریں گے ری پروفائلنگ اس کو, بٹ وی ول ڈو اٹ اوور اے پیریڈ آف 3 to 4 years. یہ کوئی یہ ڈیموکریسی سورٹ تو نہیں ہے نا کہ ابھی ضروری آج کر دینا. تو اس سے اگر آپ کر لیتے, اور اس کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے تھے جب 6-7% پہ, تو اس پہ پھر کرنا شروع کرتے. لیکن وہ جو آپ نے اپریل 2019 اور مئی اور جون میں جو آپ نے ری پروفائلنگ کی ہے, اس نے آپ کی کمر توڑ دی آپ کی یہ جو انٹرسٹ ریٹس کی, اور وہ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا اگلے 4-5-6 سال میں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس کا ایک نتیجہ ہے, اور ہم نے اس کی یہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کا کوئی بیسکلی ہم وہ جائزہ نہیں لیتے. سو اب یہ ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اتنا رہے گا, انٹرسٹ ریٹ تو آپ نے ری پروفائل ویسے ہی کر دیا آپ نے ڈیٹ کو,
تو یہ تو آپ کے گلے میں آ گیا یہ سارا 1200 جو ارب بلین جو بہت شکریہ بہت شکریہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم آپ کو گڈ لک بھی کرتے ہیں کہ معیشت میں بہتری آئے جس رول میں آپ اس وقت ہیں, اور حکومت کے حوالے سے ایک ایڈوائز حکومت کو ملی.